انسان کے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا نام تصوف ہے۔ میرا بیان، میری گزارشات آپ کی توجہ چاہیں گی۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ اس لیے ہم یہاں آئے، اپنی اصلاح کے لیے آئے۔ ایک اصلاح ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو۔ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ چھوٹیں گے کیسے؟ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور نفس ظلمت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان کی روح نورانی ہے اور انسان کا نفس ظلماتی ہے۔ اگر اس پر محنت نہ ہوگی تو یہ ظلمت کی طرف جائے گا، گناہوں کی طرف جائے گا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے گا۔ اس نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ جو طریقہ مشائخ نے بیان فرمایا، بتایا، سمجھایا، جس پر چلایا، اس کا نام تصوف ہے، جس سے باطن سنور جائے، دل کی دنیا بدل جائے۔ اس دل میں دنیا کی محبت کی جگہ اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ جب یہ ہو جائے گا تب انسان کا سفر تصوف کی لائن میں شروع ہو جائے گا، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے مقامات اتنے بلند ہیں کہ ان مقامات تک کسی کی پہنچ نہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 35 اسباب ہیں اور 35واں جو سبب ہے اس کا نام ہی ہے، اس کا نام ہی لا تعین ہے۔ لا تعین، نام ہی لا تعین ہے۔ وہاں تک پہنچنا ہی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو تصوف اس محنت کا نام ہے، ان طریقوں کا نام ہے کہ جو قرآن اور سنت سے ماخوذ کیے گئے ہوں اور جن پر مشائخ چلاتے ہوں، اور اس راستے پر چلنے والا اپنے باطن کے اندر کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہو۔ انسان کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، حب الدنیا ہے، حب جا، حب با، اس میں ہم مبتلا ہیں۔ ان بیماریوں سے کیسے نجات مل جائے اور ان کی جگہ ہمارے باطن کے اندر خصائل حمیدہ جڑ پکڑ جائیں۔ ذرا توجہ، سو رہے کیا کریں، سو رہے کیا کریں، اللہ ہمیں جگا دے۔ ہم یہاں جاگنے کے لیے آئے ہیں، اصل میں ہم سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے۔ تو پہلے ہی موت کو یاد کر کے جاگ جائیں۔ وہ تو قبل ان تموتوا، کر لے کوئی دھندا، مرن تو پہلے جو ہے مردہ ہو جاتا وہ زندہ۔ تو مشائخ، ہمارے مشائخ ہمیں زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا وہ زندہ ہیں، اور جو غفلت میں رہتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، وہ مردہ ہیں۔ یہ دل کی زندگی ہے، یہ روح کی زندگی ہے۔ روح منور ہو جائے اور دل ہمارا عرش اللہ بن جائے، اس کی محنت کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کونوا مع صادقین ہے، اللہ والوں کے ساتھ نقصی ہونا ہے، تاکہ وہ نور جو ان کے سینوں میں ہے ان کے سینوں سے ہمارے سینوں کے اندر منتقل ہو جائے۔
چار مشہور سلسلے ہیں، چاروں برحق ہیں. جیسے ڈاکٹر حضرات کے مختلف طریقے ہوتے ہیں علاج کے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، یہ ایلوپیتھک ہے، یہ حکیم صاحب ہیں، ان کا طریقہ علاج الگ الگ جدا جدا ہے، لیکن سب صحیح. چاروں سلسلے برحق ہیں. جو جس طریقے پر چلتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے. ہمارا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلے میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلے میں، حضرت قاسم ہوتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ہمارے سلسلے میں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے سلسلے میں. 5ویں نمبر پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے یہ سلسلہ صدیقیہ کہلایا، پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہ ان کا نام تیفور تھا تو تیفوریہ کہلایا. پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے اس سلسلے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کرامت عطا فرمائی کہ جس کے قلب پہ انگلی سے اشارہ کرتے اور اللہ کی ضرب لگاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ شان اس کے دل پہ اپنا نام نقش کر دیتا. اس لیے نقش بند کہلائے، نقش کو بند کر دینے والے. تو یہ سلسلہ صدیقیہ، تیفوریہ، نقش بندیہ کہلایا. پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آئے. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اس سلسلے میں 16 اسباق تھے، مراقبہ معیت تک. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، آپ نے اور اسباق بتائے، الہامی اسباق بتائے اور 35 اسباق بتائے. چنانچہ یہ سلسلہ کہلایا نقش بندیہ مجددی. ہم الحمدللہ ہمارا سلسلہ اتنا اونچا سلسلہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں جا بجا اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں. بعض موقعوں پر تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر سلاسل والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں تصفیہ قلب سے کام شروع ہوتا ہے. سلوک، محنت، جو اصلاح ہے انسان کے باطن کی، وہ تصفیہ قلب سے شروع ہوتا ہے، اور دیگر سلاسل میں تزکیہ نفس سے ہوتا ہے. اور تزکیہ نفس مشکل کام ہے، تصفیہ قلب آسان کام ہے. تصفیہ قلب کیا ہے؟ گرد و غبار پڑ گئی، کپڑا پھیرا، صاف ہو گیا. بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو دل سے وہ گرد و غبار دور ہو جاتا ہے. اس کا نام تصفیہ ہے. تصفیہ قلب آسان ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ آسان کام سے مشکل کی طرف چلا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے، مشکل سے آسان کی طرف سفر نہیں کیا جاتا. اور یہ فرماتے تھے کہ تصفیہ قلب، جب قلب پر محنت ہوگی، دل پر محنت ہوگی، تو دل کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. انسان کا نفس قلب سے اثر لیتا ہے. تو جب انسان دل پر محنت کرتا ہے تو نفس کی اصلاح بھی شدہ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ترتیب ہے. اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سنت کے بہت قریب ہے. ان کے یہاں مجاہدہ، دیگر سلاسل مجاہدہ، ادھر توجہ ذرا. آپ گفتگو تھوڑی سی ثقیل ضرور ہے، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ اس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے کہ تصوف اور خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ کو سمجھانا ہے. کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی طالب علم ہوں.
گناہوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر جبر کر کے گناہ سے اپنے آپ کو روکے، جبر کر کے۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہ دیگر سلاسل کا طریقہ ہے۔ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر جبر کرے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو روکے۔ بعض مشائخ نے گناہ سے بچنے کے لیے یہاں تک طریقہ اختیار کیا کہ ایک بزرگ تھے، جنگل میں ایک شہزادی جو ہے وہ کہیں بچھڑ گئی، بارش کا موسم تھا، چھوٹا تھا اور جھونپڑے میں وہ داخل ہو گئی، جوان تھی، شہزادی تھی اور یہ بھی جوان تھے، اس کو پناہ دی تو شیطان آیا اور وسوسے شروع، اندر نفس بھی لگا ہوا ہے، گناہ پر اصرار کرتا ہے، شیطان کو ایک وسوسہ ڈالتا ہے پھر تبدیل کرتا ہے، نفس کو پھر وسوسے کو تبدیل کرتا ہے، لیکن نفس کی شرارت بڑی خطرناک ہے کہ نفس انسان کو ان النفس لامارۃ بالسوء، گناہوں پر اصرار کرتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے اندر لذت ہے۔ نفس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، شیطان نے بھی کام شروع کر دی۔ اب اپنے نفس کو سمجھا رہے ہیں، چراغ جلا ہوا تھا اور چراغ کے اوپر اپنی انگلی کر دی، وہ جلنے لگی تو پیچھے ہٹا لی، پھر وسوسہ آیا، پھر انگلی شعلے کے اوپر کر دی، پھر ہٹا لی، ساری رات یہی سلسلہ چلتا رہا اور اپنے نفس کو سمجھاتے رہے کہ دیکھ تو یہ دنیا کی آگ تو برداشت کر نہیں سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ہے نفس کا مجاہدہ۔ پر ایک آسان طریقہ گناہوں سے بچنے کا تو ہمارا، اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہمارا طریقہ نقش بند حضرات کا، بزرگان کا جو طریقہ ہے یہ اقرب ہے اللہ تک پہنچنے کا کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زیادہ قریب ہے۔ سنت طریقے سے گناہوں سے بچنا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت فراہم فرمائیں۔ صحابہ کرام سنا، غصے ہو گئے صحابہ کرام، آپ نے اس صحابی کو قریب بلایا اور فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ تو چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتے گنوائے، کیا تو چاہتا ہے تیری بیٹی سے کرے، تیری بیوی سے کرے، تیری خالہ سے کرے، تیری پھوپھی سے کرے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھا، جس کی ٹھنڈک وہ صحابی فرماتے ہیں میرے اندر تک میں نے محسوس کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے باطن کو صاف پاک کر دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا سے مبغوض کوئی عمل میرے نزدیک نہیں تھا۔ کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کیا؟ سمجھایا، وعظ و نصیحت کی، سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھنا، وہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں وہ توجہ تھی، توجہ آتے سلبیہ ڈالی اور دعا بھی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں نے ان صحابی کے باطن کو پاک صاف فرما دیا۔ ہمارا بھی یہ طریقہ مشائخ کے پاس آتے ہیں وہی حضرت گناہ کو بڑا کھینچ آ رہا ہے، میں کہیں گناہ کرنا بیٹھوں، کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کوئی دعا فرما دیجیے، کوئی توجہ فرما دیجیے۔ تو ہمارے مشائخ کیا کرتے ہیں؟ اس گناہ کی وعید وہ سناتے ہیں، وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، اور اس کے قلب پہ انگلی رکھ کر اللہ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں، توجہات ڈالتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے اس تعلق والے کے سینے کو گناہوں سے پاک فرما دے، اور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے یہی نقش بندی حضرات کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ اقرب ہے اور بہت شارٹ کٹ ہے
ثقیل ہے. بدعت سے دور ہے. یہاں تک کہ ذکر بالجہر کے حوالے سے بھی اگر ہمارے مشائخ کرواتے ہیں تو کیونکہ جائز بھی ہے اور علاج کی نیت سے اور تھوڑا سا سٹارٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت ذکر اللہ اللہ کا زبان سے کروا کے تو پھر قلبی ذکر ہی پر آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے مشائخ کے متقدمین حضرت بہاؤالدین نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت امیر کلال امیر متقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ذکر بالجہر کروایا کرتے تھے. تو ایک دن حضرت بہاؤالدین نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے علماء کو لے گئے ان کے پاس. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں. ان علماء کرام نے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ ذکر بالجہر حضرت ہے نہیں ہمارے یہاں. تو اس کے بعد سے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بالجہر چھوڑ دیا. لیکن آج اگر حضرت کرواتے ہیں یا کوئی اور مشائخ کرواتے ہیں تو وہ تھوڑا سا علاج کے طور پر کہ کچھ سٹارٹ ہو جائے. آج کل سٹارٹ بھی تو نہیں ہوتے نا، وہ بیٹھتے ہیں کمزور ہیں. وہ ایک جیپ ہوا کرتی تھی پہلے، وہ جو سٹارٹ نہیں ہوتی تھی نا تو وہ آگے وہ ڈنڈا وہ لوہے کا وہ ڈنڈا کا ڈال کے اس کو گھماتے تھے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی. یہ وہی ڈنڈا سمجھ لیں آپ. ورنہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر بالجہر وہ مربت ذکر بالجہر نہیں ہے کہ پہلے ہم لا الہ الا اللہ کی دفعے لگائیں، لا الہ الا اللہ کی دفعے لگائیں، پھر الا اللہ اللہ اللہ. صرف ہمارا سبق 9واں سبق جو تحلیل لسانی ہے وہ ہے، وہ بھی کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہلکی ہلکی آواز. دل پر محنت، گھنٹہ مراقبہ، 2 گھنٹے مراقبے، یہ دل جاری ہو جائے. جیسے حضرت مثال دیتے ہیں، مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے 21 دن اور پھر 21 دن کے بعد اس میں جان پڑتی ہے. آپ یقین جانیے 21 دن ہی بیٹھ کے دیکھ لیجیے اس دل کے انڈے کے اوپر. روزانہ آدھا گھنٹے کا مراقبہ کیجیے، 21 دن صرف بیٹھ جائیے اور یہ تصور کریں کہ میرے شیخ کے قلب سے نور آ رہا ہے اور میرے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے اور میرا قلب کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. 21 دن کر کے دیکھیے یہ دل، اس دل کے اندر سے وہ یہ مضغہ اللہ کے ذکر سے جاری نہ ہو تو پھر ادھر متوجہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ ذکر قلبی ذکر قلبی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی جن آیات سے استدلال فرمایا ہمارے مشائخ نے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں اللہ کو یاد کیجیے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں نفسک جو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أَيَّ فِي قَلْبِكَ، یعنی اپنے قلب میں اللہ کو یاد کیجیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قلب ہی عربی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کو فرما سکتے تھے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي قَلْبِكَ، اللہ فرماتے نہیں کہ یوم لا ينفع المال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن قلب سلیم کام آئے گا. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے انگ سے اللہ کو یاد کیجیے. بات سمجھ میں آئی؟ اپنے انگ سے اللہ کو یاد کیجیے. اس آیت سے مراد سلطان الاذکار ہے، تمام لطائف ہے. اور ذکر کا جو مفہوم ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں
ہر وہ کام، ہر وہ دین کا کام، وہ عبادت کی قبیل سے ہو یا حقوق العباد کی قبیل سے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو، اس کو ذکر کہتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا، اس خیال سے، اس دھیان سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، میری رگ رگ سے واقف ہے، اس پر وہ، اس گناہ پر تو میری پکڑ کرے گا اور اس نیکی پر مجھے اجر دے گا. اس دھیان کے ساتھ جو نیک عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ کا ذکر ہے. اسی تک پہنچانے کے لیے قلبی ذکر سکھایا جاتا ہے کہ دل اللہ اللہ کرے، دل اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کرے. حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کامل سے یاد کیا کرو. کسی نے پوچھا ذکر کامل کیا ہے؟ فرمایا کہ مخفی ذکر، فرمایا کہ وہ ذکر کہ جس کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے، اس ذکر پر جس کو فرشتے سن سکتے ہیں 70 درجے 2 چند ہے. یہ ذکر جو دل میں ہو رہا ہے، قلبی ذکر، لطیفہ روح میں ہو رہا ہے، لطیفہ خفی میں ہو رہا ہے، سر میں ہو رہا ہے، افواہ میں ہو رہا ہے، نفس میں ہو رہا ہے، قلب میں ہو رہا ہے، پورا روح اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اس ذکر کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے. یہ کس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبر نیز. قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ اور بھی ہے. فرشتے عرض کریں گے ہم نے سب کچھ پیش کر دیا. اللہ فرمائیں گے اس کا ایک عمل ہمارے پاس ہے اور وہ قلبی ذکر ہے. جب یہ قلبی ذکر کرتا ہے تو یہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے. کس چیز کی خوشبو ہے؟ یہ قلبی ذکر لطیفہ قلب یہ پہلا ہمارا سبق ہے، سب سے پہلا سبق ہے. اور اسی سبق میں انسان کی شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے اور انسان کو ایک جذب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور اس میں ایک جذب آ جاتا ہے جو کہ دیگر سلاسل میں اخیر میں جا کر آتا ہے. اخیر میں یہ جذب و شوق اخیر میں جا کر آتا ہے. ہمارے سلسلہ میں ابتدا کے اندر آتا ہے. یہی مطلب ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری